سلام۔ آج کے اس جائزے میں ہم بائبل کی تاریخ کی سب سے پر اسرار اور حیرت انگیز تحریروں میں سے ایک پر بات کرنے والے ہیں، مکاشفہ، ایک ایسا متن جس نے صدیوں سے انسانوں کے ذہنوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ آج ہم پتموس کے جزیرے پر دیکھے گئے اس عظیم نظارے کی گہرائی میں جائیں گے اور بطور خاص اس کی پیچیدہ علامتوں اور بنیادی پیغام کو ڈی کوڈ کریں گے۔ یہ تجزیہ آپ کے مطالعے اور ریویو کے لیے بالکل پرفیکٹ رہے گا۔ تو چلیں بغیر کسی دیری کے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج کا خاکہ بہت سیدھا سا ہے۔ ہم شروعات کریں گے جزیرے پر جلاوطنی کے پس منظر سے، پھر اس شاندار نظارے کی طرف بڑھیں گے، اس کے بعد ان پیچیدہ علامتوں کی تشریح کریں گے اور آخر میں اس کے بنیادی پیغام کو سمیٹیں گے۔ یہ ایک بالکل منظم ترتیب ہے تاکہ ہر چیز آپ کو آسانی سے یاد رہے۔ پہلا حصہ ہے جزیرے پر جلاوطنی۔ دیکھیے، کسی بھی تحریر کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب چاروں طرف شدید ظلم اور خوف کا راج تھا، اور ایسے میں ایک شخص یوحنا دنیا سے کٹ کر بالکل تنہائی میں وقت گزار رہا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس پوری داستان کی بنیاد پڑتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک تاریخ خار کے اندر سے یوحنا کی یہ دعا نکلتی ہے: اے خداوند، تیرے لوگ مصیبت میں ہیں، تیری سچائی کو رد کیا جا رہا ہے، آخر کب تک؟ یہ کوئی عام رسمی دعا نہیں ہے، اس میں ایک گہری انسانی مایوسی اور تکلیف چھپی ہے، اور یہی وہ شدید جذباتی کیفیت ہے جو اس مافوق الفطرت واقعے کا نقطہ آغاز بنتی ہے۔ اور یہ سب ہو کہاں رہا ہے؟ پتموس میں، جو کہ جلاوطنی کی ایک انتہائی ویران جگہ ہے۔ ایک طرف یوحنا کی اندرونی مایوسی ہے اور دوسری طرف سمندر کی تاریک لہریں جو ان اکیلی خوفناک چٹانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ ایک بالکل سینیمیٹک سا منظر بنتا ہے نا، اندھیرا، تنہائی اور ایک بوڑھا شخص، لیکن اسی گہری تاریکی میں ایک ناقابل یقین روشنی پھوٹنے والی ہے۔ اور یہیں سے ہم دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، شاندار نظارہ۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس عام سی تاریک اور تکلیف دہ دنیا میں اچانک ایک ایسی مداخلت ہوتی ہے جس کا اس مادی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بالکل کسی اور ہی دنیا کی چیز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ترتیب بار کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اسے یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے غار ہلنے لگتا ہے اور روشنی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اچانک سے ایک گہری آواز گونجتی ہے، بالکل کسی بگل کی طرح، جو یوحنا کو لکھنے کا حکم دیتی ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ، ایک انتہائی نورانی ہستی کا ظہور، ایک ایسی تیز روشنی جسے انسانی آنکھ برداشت ہی نہ کر سکے۔ ذرا اس شدت کو محسوس کریں جو ہر قدم پر بڑھتی جا رہی ہے۔ تیسرا حصہ، علامتوں کی تشریح۔ اب کہانی سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے تجزیاتی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ یہ کہ ہم ان تمام بصری حقائق کو باقاعدہ ایک لسٹ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ حصہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ ماخذ میں اس جلالی ہستی کی جو جسمانی خوبیاں بتائی گئی ہیں ان پر ذرا غور کریں۔ لباس کیسا ہے؟ چمکتا ہوا سفید، سینے پر ایک سنہری کمر بند ہے، بال بالکل برف کی طرح سفید ہیں، آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح دہک رہی ہیں، اور آواز تیز بہتے پانیوں کی طرح گونجدار۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی عام انسانی خود و خال تو نہیں ہے، یہ تمام مخصوص الفاظ مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو انسانی سمجھ سے بالکل باہر ہے، جہاں ہر چیز لامحدود طاقت اور اختیار کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان جسمانی خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ پراسرار اشیاء بھی اس ہستی کے ارد گرد موجود ہیں۔ دو چیزیں خاص طور پر نمایاں ہیں: 7 چمکتے ہوئے ستارے جو اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں، اور 7 سنہری چراغدان جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ یاد رکھیں، متن کے مطابق یہ کوئی محض سجاوٹ کی چیزیں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ایک اسرار ہے جس کے بارے میں واضح وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کا بھید آگے چل کر ضرور کھولا جائے گا۔ اب یہاں ایک زبردست تضاد چیک کریں۔ ایک طرف یوحنا کا رد عمل ہے، جو کہ ظاہر ایک انسان ہے، وہ اس قدر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر گر پڑتا ہے اور ہامتے ہوئے کہتا ہے میں اس لائق نہیں ہوں۔ اور دوسری طرف وہ ابدی ہستی جو انتہائی پرسکون ہے، وہ نرمی لیکن ایک بھرپور طاقت کے ساتھ کہتی ہیں خوف نہ کھاؤ۔ ایک کمزور اور ڈرے ہوئے انسان کا ایک لامحدود اور جلالی ہستی کے ساتھ یہ آمنا سامنا واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اور اس طرح ہم چوتھے اور آخری حصے تک پہنچتے ہیں۔
بنیادی پیغام۔ ان تمام علامتوں اور نظاروں کو سمجھنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ آخر اس سارے منظر کا حتمی مطلب اور اصل احکامات ہیں کیا۔ اس پورے نظارے کا جو مرکزی خیال ہے وہ اس ایک زبردست اعلان میں چھپا ہے۔ میں ہی پہلا اور آخری ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور اب دیکھو میں ابد تک زندہ ہوں۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ اس پوری تحریر کی جان ہے۔ یہ موت پر حتمی فتح کا ایک انتہائی طاقتور پیغام ہے جو اس پوری کتاب کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر دیتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یوحنا کو جو ہدایات دی گئیں وہ بالکل واضح اور ٹو دا پوائنٹ تھیں۔ یہ ایک 3 حصوں پر مشتمل حکم تھا۔ پہلا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے لکھو۔ دوسرا، جو کچھ اب ہو رہا ہے اسے لکھو۔ اور تیسرا، جو کچھ اس کے بعد ہونے والا ہے اسے لکھو۔ یہ 3 نکات دراصل اس پوری آنے والی کتاب کے ڈھانچے کا خاکہ ہیں جس پر باقی کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ اور بس بالکل یہیں سے مکاشفہ کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ یوحنا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے باوجود پورے عزم کے ساتھ اپنا تومار اٹھاتا ہے تاکہ ان تمام باتوں کو لکھ سکے۔ یہ وہ الفاظ نہیں تھے جو کسی ایک شخص یا ایک وقت کے لیے ہوں، بلکہ یہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے تھے تاکہ سب کو انجام کا آغاز دکھایا جا سکے۔ اب جیسے ہی آسمان میں یہ علامتیں بنتی ہیں اور یہ پہلا باب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرتا ہے کہ آخر ان 7 کلیسیوں کے لیے کیا پیغام ہے جن کا ذکر اس کے فوراً بعد آنے والا ہے۔ یہ تجسس ایسا ہے جو کسی کو بھی اگلا باب پڑھنے پر مجبور کر دے گا۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ سیشن آپ کے مطالعے میں مددگار ثابت ہوگا۔